ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات گرامی کے لیے۔ درود و سلام سید الانبیاء امام الرسل ہادی الرسل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم کی ذات مقدسہ پر نازل۔ بے حد و حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں صحابہ کرام، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، بزرگان دین پر نازل ہوں۔ گزشتہ کئی خطبات جمعۃ المبارک میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور خلافت راشدہ کے پہلے خلیفہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، اور اہل بیت میں سے سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، دیگر صحابہ کے مناقب، فضائل قرآن و سنت کی روشنی میں آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ سماعت فرمائیں گے خلیفہ چہارم داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابن ام نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو تراب جن کی کونیت ہے، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں عشرہ مبشرہ میں اور خلافت راشدہ میں چوتھا نمبر حاصل ہے۔ السابقون الاولون میں شامل صحابہ میں آپ بھی شامل ہیں۔ آپ کا شرف اعزاز بہت زیادہ ہے کہ جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی کفالت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر سرپرستی ہوئی، آپ کی پرورش، آپ کی کفالت، آپ کی تربیت جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ ہوئی ہے، اور آپ پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں سے ہیں، گویا کہ بچوں میں سب سے پہلا آپ کا نمبر ہے جنہوں نے اسلام کو قبول فرمایا۔ اس اعتبار سے کئی انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعزازات عطا فرمائے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارکہ سے ان کے کئی مناقب اور فضائل بیان فرمائے ہیں، یہاں تک کہ انفرادی طور پر دیکھا جائے تو سیدنا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں صحابہ میں کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ فضائل اور مناقب اپنی زبان مبارکہ میں ارشاد فرمائے ہیں۔ غزوات اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کئی کارنامے، ان میں سے چند ایک کا میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، آپ کی زندگی میں چند مارکوں میں زبردست قسم کی آپ نے اپنی بہادری اور شجاعت اور ایمانی غیرت جو ہے وہ دکھائی ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے غزوہ بدر ہے۔
بدر جیسے عظیم الشان تاریخی معرکے کی ابتدا میں کافروں کی طرف سے 3 لوگ جو ہے وہ لڑائی کے لیے آگے بڑھے، جن کے نام شیبہ بن ربیعہ ہے، عتبہ ہے اور ولید بن عتبہ ہے۔ یہ میدان میں آئے، لڑنے کے لیے میدان میں کودے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی طرف سے سب سے پہلے اپنے خاندان میں سے، اپنے اہل بیت میں سے اور اپنی برادری میں سے سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لڑنے کے لیے مقابلے میں نکالا۔ زوردار مقابلہ ہوا۔ تینوں کافر جو سردار لڑنے کے لیے میدان میں آئے تھے، وہ تینوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ، اس کی مدد کے ساتھ اللہ نے ان تینوں سرداروں کو جہنم رسید کیا۔ جناب حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں۔ یہ مقابلہ، یہ لڑائی غزوہ بدر جو حق و باطل کا معرکہ تھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس قدر پسند آیا کہ اللہ نے اس معرکے کا ذکر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ 2 لڑنے والے گروہ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے لیے جھگڑا کیا۔ 2 لڑنے والے گروہ جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا۔ ایک گروہ یعنی حضرت علی، حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رب کی توحید ماننے والا گروہ تھا، یہ حق والوں کی طرف سے ہیں، اور باطل کی طرف سے دوسرا گروہ اپنے رب کی توحید کا انکار کرنے والا کفار کا گروہ تھا۔ یہ دونوں گروہ جو ہیں ٹکرائے، لڑائی لڑی اور کافروں کو اللہ تعالیٰ نے جہنم رسید کیا۔ اس میں جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے میدان میں اترنے والے ہیں، اور بہادر، دلیر، شجاعت اللہ نے بہت زیادہ خوبیوں سے نواز رکھا تھا۔ دوسرا غزوہ جو ہے غزوہ خیبر ہے۔ اس میں بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب جنگ خیبر کے لیے نکلے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس جنگ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، کئی صحابہ شامل تھے، لیکن یہ اس جنگ کے اندر فتح ابھی ڈلے تھی، فتح نہیں مل رہی تھی۔ تو ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں ایک ایسے آدمی کو جھنڈا، علم پکڑاؤں گا کہ جس کے سایہ میں، جس کی نگرانی میں، سرپرستی میں اللہ تبارک و تعالیٰ فتح عطا فرمائیں گے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب کی یہ تمنا اور آرزو تھی کہ وہ شاید میرا ہی نام آ جائے، شاید وہ کس کا نام آتا ہے۔ بہرحال آرزو سب صحابہ کی ہے، آرزو سب کے دلوں میں ہے، دعائیں ہیں، التجائیں ہیں کہ کون ہے وہ خوش بخت کہ جس کو کل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم پکڑانے والے ہیں، جھنڈا پکڑانے والے ہیں۔ جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ جمع ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ علی کہاں ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ بتلایا گیا کہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، آنکھوں میں تکلیف ہے۔ تو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت موجود نہیں تھے۔ صحابہ نے جب بتلایا کہ ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں بلایا جائے۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیمے سے بلایا گیا تو آپ نے فرمایا لا اعطین هذه الرایۃ غدا رجلا یفتح اللہ علی یدیہ یحب اللہ ورسولہ ویحب اللہ ورسولہ، میں کل ایسے شخص کو جھنڈا، جہادی پرچم دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول
اس سے محبت فرماتے ہیں۔ یہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا۔ اگلے دن جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا۔ جب بتلایا گیا کہ آپ کی آنکھیں دکھ رہی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں پہ اپنے لعاب مبارک کو لگایا، جس سے ان کی آنکھوں کو اللہ نے شفا عطا فرما دی اور مکمل طور پر صحت یاب ہو گئے۔ آپ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحت مند ہوئے گویا کہ بیمار ہی نہ تھے۔ آپ نے انہیں جہادی پرچم دیا اور نصیحت فرمائی، جاؤ اب میدان میں جا کر پڑاؤ ڈالو اور سب سے پہلے انہیں دعوت توحید دینا، اسلام کی دعوت دینا قبول کرنے کی۔ اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو پھر تو لڑائی نہیں ہے، اور اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو ان کو پھر دین اسلام کے فرائض، دین اسلام کی آگاہی دینا۔ اور ساتھ آپ نے فرمایا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیری دعوت پر اگر کوئی مسلمان ہو جاتا ہے تو یہ بہت بڑی تمہارے لیے سعادت ہے، سرخ اونٹوں سے زیادہ یہ قیمتی چیز ہے کہ اللہ تیرے ہاتھوں کسی کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو خیر جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں اترے تو یہ مرحب تھا مقابلے میں آنے والا یہودیوں کی طرف سے۔ اس نے کہا قد علمت خیرا انی مرحب شاک الصلاح بطل مجرب، خیبر جانتا کہ میں مرحب ہوں، جب لڑائی کی آگ میں بھڑکتا ہوں تو ہتھیار بند بہادر اور جنگ آموزہ ہو کر اترتا ہوں، میرا کوئی مقابلہ نہیں کرتا ہے۔ تو جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں کہا، انا الذی سمتنی امی حیدرہ کلثی غابات کریہ المنظرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا، جنگل میں شیر کی طرح جو بڑا روبدار دبدبا جس کا ہوتا ہے دشمن پر، میں اس طرح کود پڑتا ہوں کہ میں اسے بدلے میں بڑا بھاری اسے جواب دیتا ہوں، مثلا کہ ٹوپے کے بدلہ میں بڑے پیمانے سے جواب دیتا ہوں، گویا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا ہوں۔ تو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ہی ضرب میں مرحب کو جہنم مرسید کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر خیبر کی فتح عطا فرمائی۔ یہ صحیح مسلم میں سارا مکمل واقعہ موجود ہے۔ تو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی جنگوں میں شامل ہوئے اور بہادری دکھلائی اور دلیرانہ شجاعت اور اسد اللہ کا لقب بھی پایا۔ اللہ اکبر۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے فضائل کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب اور فضائل بیان فرمائے، اس قدر کسی اور کے نہیں ہیں۔ ہر صحابی کا اپنا اپنا مقام، رتبہ اور اعزاز ہے۔ اللہ کے ہاں سب ہی بخشے ہوئے ہیں، مغفور و مرحوم ہیں۔ اللہ سب پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے حدیث میں، اول من اسلم علی، سب سے پہلے بچوں میں اسلام قبول کرنے والے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب یہ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ نازل ہوئی، فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، اس آیت کو آیت مباہلہ کہا جاتا ہے تفاسیر میں۔ آپ فرما دیں آئیں، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم مباہلہ کرتے ہیں۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی، فاطمہ، حسن و حسین کو اپنی چادر میں لیا اور ساتھ فرمایا، اللہم ہؤلاء اہلی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یعنی دعا کر کے ان شخصیات کو اہل بیت میں شامل کرنے کی اللہ سے فریاد کی گئی ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ میں جناب علی رضی اللہ تعالیٰ بھی اہل بیت میں شامل ہو گئے۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ میں اپنا نگران چھوڑا تھا اپنی زندگی میں، بچوں کی دیکھ بھال کے لیے، خواتین کے لیے۔ تو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تخلفونی فی النساء والصبیان،
کیا آپ مجھے خواتین اور بچوں کی دیکھ بھال کے لیے پیچھے چھوڑ جائیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا تھا، اما ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون ومن موسیٰ غیر انہ لا نبی بعدی۔ اے علی، کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ تیری میرے ساتھ وہی منزلت ہے، وہی مقام ہے جو جناب ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، اللہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اس موقع پر دیکھیں اپنے گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے، خواتین کے لیے مدینہ میں بطور نگران، بطور نگہبانی کے لیے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ کو چھوڑا گیا، اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا عظیم ارشاد فرمایا کہ علی تیرا مقام میرے ہاں ایسے ہے جیسے موسیٰ کے ہاں جناب ہارون علیہ السلام کا تھا، لیکن میرے بعد نبی نہیں ہوگا۔ ساتھ یہ بھی وضاحت فرما دی کہ بعد میں آنے والا کوئی یہ نہ سمجھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جناب علی نعوذ باللہ نبی ہیں یا خلیفہ بلا فصل ہیں۔ دلیلیں تو لوگ یہاں سے لیتے ہیں لیکن وہ غلط ہیں، جہاں تک بات درست ہے وہ یہاں تک ہے، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا محبت تھی۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے گئے، دیکھا کہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ گھر میں موجود نہیں ہیں، تو بیٹی سے پوچھا کہ بیٹا علی کہاں ہیں رضی اللہ تعالیٰ؟ کہا ابا ان کے اور میرے درمیان کوئی بات ہوگی ہے جس کی وجہ سے خفا ہو کر وہ گھر سے چلے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ان کی تلاش میں بھیجا، تلاش کرنے پہ پتہ چلا کہ آپ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف فرما ہیں، لیٹے ہوئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتلایا گیا تو آپ خود وہاں پہ مسجد نبوی میں تشریف لے گئے۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا کہ وہ لیٹے ہیں، لیکن ان کی پنڈلیوں سے کچھ کپڑا اترا ہوا ہے، چادر اتری ہوئی ہے اور مٹی لگی ہوئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پیار سے فرماتے ہیں، اللہ اکبر، یمسحہ عنہ ویقول، مٹی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھاڑ رہے ہیں، صاف کر رہے ہیں، ساتھ فرما رہے تھے کم ابا تراب، کم ابا تراب۔ یہ آپ کو کنیت کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب عطا فرمایا، اے مٹی والے، اے مٹی والے۔ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوئے، بہت راضی ہوئے، اور بلکہ پوری زندگی یہ کہ اس لقب کو یاد کر کے خوش ہوا کرتے تھے کہ یہ وہ لقب ہے، یہ وہ کلمات ہیں جو پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عطا فرمائے تھے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ اپنے داماد سے اور چچا زاد سے اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی۔ اور یہ محبت جو ہے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی نہ تھی بلکہ ان کے والد گرامی کے ساتھ بھی تھی۔ ان کے والد گرامی جو ابو طالب تھے، وہ اس دور میں عرب میں، حجاز میں اپنے پیرایوں میں بہت عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ سردار تھے لیکن غریب تھے، سردار تھے لیکن غریب تھے، لیکن آپ کی بات کو مانا جاتا تھا، آپ کی بات میں وزن ہوتا تھا، آپ کو سردار مانتے تھے۔ بیت اللہ کے نگران تھے، متولی تھے، اس کے معاملات کو بھی دیکھا کرتے تھے جناب ابو طالب، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی۔ اور ابو طالب نے ہر موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خدمت بھی کی ہے اور ان کا ساتھ بھی دیا ہے، خدمت بھی کرتے رہے، ساتھ بھی دیتے رہے، کوئی ایسا موقع نہیں چھوڑا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پیچھے کیا ہو، نظر انداز خدا نخواستہ کیا۔ یہاں تک کہ جب بھی کفار مکہ کے لیے کوئی اہم معاملہ ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے جب ان کو تکلیف پہنچتی، صدمہ پہنچتا، تو فوراً سرداران قریش جو تھے ابو طالب کے پاس آ کر کہا کرتے تھے کہ اپنے بھتیجے سے کہیں کہ وہ اپنا نرمی اختیار کریں، وہ اپنے مسئلے کو پیچھے کریں، یعنی ہمارے ساتھ مصالحت اختیار کریں، ہمارے ساتھ معاہدہ کریں۔ یہاں تک وہ کہنے لگے کہ ایسا نہ ہو کہ ایسا کر لیتے ہیں کہ چند دن یا ایک دن وہ ہمارے باوجداد کہ جو الہ معبود ہے ان کی بات کو مانیں، ان کی پوجا کریں، اور ہم تمہارے الہ کو معبود مانتے ہیں۔ تو اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکافرون نازل فرمائی کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیں تمہارا دین تمہیں مبارک، میرا دین مجھے مبارک، میں کبھی بھی تمہاری مصالحت کا شکار ہونے والا نہیں ہوں۔ تو جناب ابو طالب جو ہیں یہ اس قدر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والے، ساتھ دینے والے تھے کہ ایک موڑ یہاں تک پہنچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے خاندان والوں کو
شیب ابی طالب میں قید کر دیا گیا۔ شیب ابی طالب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کے لوگوں کو، اس میں ابو طالب بھی ہیں، بلکہ یہ محلہ جو تھا ابو طالب کے نام سے ہی مشہور تھا، شیب ابی طالب اس سے کہا جاتا ہے۔ سمجھ لیں کہ دنیا کی سب سے پہلی جو ہے دنیا کے سب سے پہلے جو سوشل بائیکاٹ تھا وہ شیب ابی طالب کا تھا، جو 3 سال تک یہ جاری رہا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب میں رہے، اور آپ کے صحابہ بھی اور آپ کے خاندان کے لوگ بھی۔ تو ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر جگہ پہ خدمت بھی کی، ساتھ بھی دیا، لیکن آخری سانسوں تک جو ہے وہ کلمہ نہیں پڑھا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ آخری سانسوں تک آپ کہتے رہے کہ چچا کلمہ پڑھ دیں، حتیٰ کہ میرے کان میں پڑھ دیں، روز قیامت میں تمہاری سفارش اللہ کے ہاں کروں گا، لیکن چچا نے کلمہ نہیں پڑھا ہے۔ آخری سانسوں تک آپ کہتے رہے، حتیٰ کہ ابو طالب کفر کی موت مر گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، کلمہ نہیں پڑھ پائے۔ تو محسن انسانیت کی خدمت بے انتہا ہے، ساتھ بے انتہا ہے، لیکن کلمہ توحید کے قراری نہ بنے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رنجیدہ ہوئے، پریشان ہوئے۔ اسی وجہ سے اس سال کو عام الحزن کا سال کہا جاتا ہے۔ اسی سال سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی، اور آپ کے چچا جناب ابو طالب کی وفات ہوئی۔ تو انتہائی آپ پریشانی اور غم زدہ ہوئے، پریشان ہوئے۔ گھر والی اہل ایمان کی پہلی والدہ ام المومنین سیدہ خدیجہ کی وفات کی وجہ سے پریشانی، پھر ابو طالب کی وجہ سے ان کا ساتھ چھوٹ جانا، یہ بھی ایک غم تھا۔ تو اس سال کو سیرت نگاروں نے عام الحزن کا سال قرار دیا ہے۔ تو مقصد یہ کہنے کا ہے کہ اگر جتنی مرضی آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ابو طالب نے کی، محسن انسانیت کی، لیکن کیا جہنم میں وجہ کیا تھی کہ اس نے اللہ کی توحید کا اقرار نہیں کیا ہے، آپ کی رسالت کو نہیں مانا ہے۔ تو بھائی جب انسان عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت سے انکاری ہے، جتنے مرضی اس کے نسب کیوں نہ ہوں، اعلیٰ نسب کا کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں بخشش، اللہ تعالیٰ کے ہاں نجات جو ہے وہ عقیدہ توحید و رسالت کی بنیاد پر ہے۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے قد کے تھے، قد میں یعنی پس قد تھے، لیکن وجہ قطع جو بہت خوبصورت، بہادر اور دلیر تھے۔ جب آپ سے یہ سوال کیا گیا عمر بن عبد ود کے ساتھ، جب جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ ہوا، جو اس دور میں بڑا جنگجو تھا، بڑا بہادر اور دلیر تھا، جو 150-200 لوگوں کا مقابلہ کرنے والا بہادر تھا، اس کے ساتھ جب آپ کا معرکہ ہوا تو اسے بھی پہلی ضرب میں جہنم رسید کیا۔ تو لوگ دیکھنے آیا کرتے تھے کون ہے وہ جس نے عمر عبد ود کو قتل کیا ہے۔ تو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگی اعتبار سے، بہادری کے اعتبار سے بے پناہ اللہ نے اپنا خوبیوں سے نواز رکھا تھا۔ بلکہ کسی نے پوچھا کہ آپ نے کیسے قتل کیا؟ کہنے لگے میں نے جسمانی طاقت سے نہیں کیا، غیرت ایمانی کے ساتھ میں نے انہیں قتل کیا ہے، یہ میری روحانیت تھی۔ اس دن آپ خشک ٹکڑے کھا رہے تھے پانی میں بھگو کر، جب آپ کو دیکھا گیا۔ تو مطلب یہ فرماتے ہیں یہ میرے ایمان کی طاقت تھی، غیرت کی طاقت تھی، جس وجہ اللہ نے مجھے فتح عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اذا علی فقد آذانی، جس نے علی رضی اللہ تعالیٰ کو تکلیف دی اس نے گویا کہ مجھے تکلیف دی ہے۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منفی سوچ رکھنا، ان کے بارے میں غلط بات کہنا، یہ منافقت ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی 2 گروہ ہوں گے، ایک تیرے سے محبت کرنے والا اہل ایمان کا گروہ ہوگا، اور ایک گروہ وہ ہوگا جو افراط و تفریط کا شکار ہوگا، ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ آپ کے بارے میں سوچ رکھے گا، یا آپ کے بارے میں بغض رکھے گا اپنے دل میں، وہ جہنم میں جائے گا۔ تو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
وہ شخصیت ہیں کہ جن کے ساتھ ہر مومن کو محبت ہے، ہر ایمان والا جو ہے اپنے ایمان کا حصہ سمجھتا ہے ان سے محبت کرنا، لیکن محبت کی آڑ میں انہیں مشکل کشا نہیں ہم جانتے۔ وہ اللہ کے پیغمبر کے داماد تھے، اللہ کے پیغمبر کے صحابی تھے، اللہ کے پیغمبر کے چچا زاد تھے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ بڑی محبت تھی، اور جناب علی رضی اللہ تعالی مواحد تھے، ایک اللہ سے پکارنے والے تھے، ایک اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے والے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی زندگی میں اپنی اولاد کو یہ نہیں کہا کہ نعت علی آپ پڑھیں اور میرے نام کا وظیفہ کریں تو آپ کی مشکلات ٹل جائیں، کبھی نہیں ایسا کہا۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جو عشرہ مبشرہ صحابہ میں شامل ہیں، جن کو عشرہ مبشرہ یعنی دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی، ان میں جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں کہ آپ کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت سنائی دی گئی کہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے شہزادے ہیں۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قدر محبت فرمایا کرتے تھے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب دستاویزات لکھی جا رہی تھی تو ان کے اوپر یہ ہیڈ لائن تھی کہ یہ معاہدہ جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے قریش مکہ کے ساتھ۔ جب یہ بات لکھی گئی تو مشرکین مکہ نے احتجاج کیا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ محمد رسول اللہ کی طرف سے یہ معاہدہ ہے، اگر ہم آپ کو محمد الرسول اللہ ہی تسلیم کر لیں تو پھر تو جھگڑا ہی ختم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جناب علی رضی اللہ تعالیٰ لکھنے والے تھے، دستاویزات معاہدہ لکھنے والے جناب علی تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ نے فرمایا کہ علی محمد الرسول اللہ کو مٹا دیں، آپ وہاں پہ لکھ دیں محمد بن عبداللہ۔ تو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ علی کا ہاتھ محمد رسول اللہ لکھا ہوا کاٹے، یہ نہیں ہو سکتا، مجھے برداشت ہی نہیں۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کے رسول سے کتنی محبت تھی۔ فرمایا اللہ کے رسول یہ میں نہیں مٹاؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا علی پھر میرا ہاتھ رکھوائیں، کہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے؟ آپ کو بتلایا گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہاں سے وہ مٹایا۔ یعنی جناب علی رضی اللہ تعالیٰ آپ کا محمد الرسول اللہ لکھا ہوا مٹانے کے لیے آمادہ نہ ہوئے۔ اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہیں محبت تھی رضی اللہ تعالیٰ۔ پوری زندگی جو ہے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار، ہر وقت جو ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی پاسداری، آپ کی بات کو ماننا، آپ کی بات پر عمل پیرا ہونا، یہ آپ کا شیوا تھا۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت منی و انا منکا، اے علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ یہ بھی ایک محبت کی علامت ہے، اور یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو صحابہ اور ہیں ان کے بارے میں یہ لفظ میں سعادت کا لفظ ہے بولا، جیسے علی کے لیے کہا کہ علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ اکبر۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نے شرم و حیا اور عمدہ خصلتوں کے مالک تھے، حیادار تھے، اور اپنے آپ کو انتہائی عاجز و انکساری کے زمرے میں رکھا کرتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے ما انا الا رجل من المسلمین۔ کسی نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق کے بعد مقام جو ہے وہ جناب عمر کا ہے، ان کے بعد جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ آپ کا مقام، تو آپ فرمانے لگے ما انا الا رجل من المسلمین، لوگوں میں تو ایک عام مسلمانوں کا فرد ہوں، ایک عام مسلمانوں میں سے ہوں۔ انتہائی عاجز و انکساری آپ کی صفت مبارکہ تھی۔ ادب کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے سنا کہ آپ کا اسم مبارک محمد رسول اللہ مٹانا آپ نے گوارا نہ کیا۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ کو ابو تراب کو نیت بہت زیادہ محبوب تھی، اس لیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آپ کو بات کہی تھی۔
جناب عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ایک دن دیکھا جناب علی رضی اللہ تعالیٰ کو نماز پڑھتے ہوئے کہ انتہائی خوبصورت طریقے سے ٹھہراؤ سے اعتدال کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، تو میں نے کہا اے علی یہ تو وہی نماز آپ نے پڑھی ہے جو محمد رسول اللہ ہمیں پڑھایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آج جناب علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ عقیدت رکھنے والے ٹولے کا حال دیکھیں کہ ان کی نمازیں کیسی ہیں۔ ان کی اذان بھی الگ سے، درود بھی الگ سے، اور نمازیں بھی الگ سے، تو طریقے ہی الگ سے۔ اللہ کے بندو، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ کی جو نماز تھی وہ محمد رسول اللہ والی نماز تھی، اعتدال اور محبت کے ساتھ نماز پڑھنے والے تھے، اور نمازی تھے، کبھی انہوں نے نماز ترک نہ کی۔ اللہ اکبر۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے دور خلافت میں ابو الحجاج اسدی رحمۃ اللہ سے کہنے لگے کہ میں تمہیں اس کام کے لیے غامزن نہ کروں، ذمہ داری نہ سونپوں جس کام کے لیے مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری لگا رکھی تھی۔ وہ کیا ذمہ داری تھی؟ آپ نے فرمایا تھا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو تصویر تمہیں نظر آتی ہے اس کو مٹا ڈالو، اور جو قبر تمہیں ایک بارش قبر زمین سے اونچی نظر آتی ہے اسے برابر کر دو۔ اب کیا حب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دعویٰ کرنے والے، ان کی زندگی کیا، عملی زندگی کیا جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سیرت کو اپناتے ہیں؟ نہیں ہیں۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ پوری زندگی کبھی اس قبر پہ سجدہ ریز نہیں ہوئے، کبھی پوری زندگی آپ کی زندگی میں بے شمار عزیز و اقراب کی وفات ہوئی، کبھی کسی کی قبر کو پکا نہیں بنایا ہے، ان کے اوپر کلمات نہیں لکھی ہیں، قرآنی آیات نہیں لکھی ہیں، کبھی چادریں نہیں ڈالی ہیں۔ یہ ان کا فرمان جو ہے، یہ حدیث میں صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، اس کے اندر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے۔ تو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ کی تو زندگی یہ ہے، لیکن آج جناب علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنے والوں کا حال یہ ہے کہ جب تک وہ قبر کو پختہ نہیں بنا لیتے، ان پہ آیات قرآنی نہیں لکھتے، اس وقت کہتے ہیں کہ اس وقت تک ان کا ذہن ہوتا ہے کہ اس کی شاید بخشش ہی نہیں ہوتی ہے، حالانکہ ان چیزوں کا قرآن و سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادر، شجاعت والے، دلیر خلیفۃ المسلمین تھے، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی شفیق چچا ابو طالب کے صاحبزادے تھے، اور حسن و حسین کے والد محترم تھے، اور جناب فاطمہ کے شوہر تھے۔ اللہ ان پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ تھے، عشرہ مبشرہ صحابہ میں شامل ہیں، آپ کا چوتھا نمبر ہے۔ نسبتاً آپ قد میں پست تھے، لیکن باروب شخصیت، بہادر اور دانشور شخصیت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے چھوٹی عمر میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کفالت پائی، پرورش پائی، اور چھوٹی عمر میں ہی اسلام کو قبول فرمایا، حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس طرح کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ سے بات کی کہ چچا ابو طالب مالی اعتبار سے کمزور ہیں، کیوں نہ ہو کہ ہم ان کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں۔ جناب ان کے صاحبزادے علی جو ہیں وہ میری کفالت میں ہوں گے، میں ان کی پرورش، ان کے اخراجات برداشت کروں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذمہ لیا، اور دوسرے بیٹے کے بارے میں کہا کہ ان کی کفالت، ان کی دیکھ بھال، اخراجات آپ برداشت کریں گے۔ کس قدر یہ محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خاندان والوں سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جناب علی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنا بھائی قرار دیا۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ مومن تو اس سے محبت کرے گا اور منافق تو اس سے بغض رکھے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک لخت جگر جناب سیدہ ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی پہلے خلیفہ جو جناب ابو بکر تھے، جناب عمر تھے، جناب عثمان تھے، سب کے ساتھ عقیدت، محبت والا معاملہ تھا۔ کبھی بھی ان کے درمیان میں کوئی ایسی بات نہیں ہو جو دل آزاری کا سبب بنتی ہو۔ صحابہ شیر و شکر تھے، محبت کرنے والے تھے آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں، اور بے شمار ایسے واقعات حدیث میں، سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں۔
اسی تعلق کی بنیاد پر جناب حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض بیٹوں کے نام بھی جناب ابو بکر اور عمر عثمان کے نام پہ نام رکھے، اپنی اولادوں کے نام رکھے۔ اس قدر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد جناب علی رضی اللہ تعالیٰ دیگر صحابہ کے ساتھ محبت اور ان کے ساتھ انس تھا۔ تو جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت میں آج ہمارے ملک میں دیکھ لیجئے کہ چھلے پہننے والے، کڑے پہننے والے، دھاگے پہننے والی پارٹی کا زیادہ تر تعلق وہ جناب علی کے ساتھ اپنا تعلق ٹھہراتے ہیں، جبکہ یہ جھوٹ ہے، جھوٹ کا پلندہ ہے۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نہ خود چھلے پہنے، نہ کڑے پہنے، نہ دھاگے باندھے، نہ اپنے حسن حسین کو یہ تعلیم دی۔ یہ ان کی تعلیمات نہیں ہیں، یہ شرکیہ امور پہ مبنی چیزیں ہیں اور یہ غلو ہے، افراط و تفرید ہے۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی جو ہے قبر پر سجدہ نہیں کیا ہے، قبر کو پختہ نہیں کیا ہے، لیکن جناب علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس دور میں عقیدت رکھنے والوں کی عملی زندگی دیکھیں وہ ساری کی ساری اس کے الٹ جاتی ہے۔ تو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہر مومن کو، ہر مسلمان کو بے انتہا محبت ہے، بے انتہا محبت ہے۔ وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ اللہ ان پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام اہل بیت پر، تمام صحابہ پہ راضی ہو، اور اللہ تمام کے تمام صحابہ، اہل بیت، خواتین، مرد حضرات جہاں جہاں لیٹی، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے اور اللہ اپنی رحمتوں کے گہوارے بنائے۔ اللہ ان کے نقشہ قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کل بارشیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، جس وجہ سے خاص کر کئی علاقوں میں بارشیں زیادہ ہونے کی وجہ سے اموات کا ہونا، مالی نقصانات کا، فصلوں کا نقصان ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی آزمائشوں سے بچائے جس سے ہمارا جانی یا مالی کسی بھی اعتبار سے نقصان ہو اس کے بندوں کا۔ اللہ ان بادلوں کو ان علاقوں میں لے جائے جہاں پہ ان بادلوں کی ضرورت ہے۔ اللہم حوالینہ ولا علینا، اللہم علی الاکام والضراب وبطون الاودیۃ ومنابت الشجر۔ اے اللہ ان بادلوں کو ہم پہ نہ برسا، ان علاقوں میں لے جا جہاں پہ رحمت والی بارش کی ضرورت ہے، اور اللہ ان کو ندی نالوں میں، پہاڑوں میں، باغات میں، جہاں جہاں ضرورت ہے وہاں بادلوں کو پہنچا دے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے۔ تو ہمیں زیادہ بارشیں آنے کی وجہ سے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، جیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا۔ ایک جمعے میں آ کر ایک صحابی نے دعا کی، درخواست کی ہے بارش کے لیے دعا کر دیں۔ آپ نے دعا فرمائی کہ پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی۔ دوسرے جمعے آ کر اسی صحابی نے کہا، اللہ کے رسول اب تو رستے بند ہو چکی ہیں، اب تو گزرگاہیں بند ہو چکی ہیں، اب تو اتنے نقصانات ہو رہے ہیں، اللہ سے دعا کریں اللہ ان بادلوں کو کسی اور جگہ پہ منتقل کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارش کی بندش کی دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو روک دیا۔ ہماری طرح نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ گالی گلوچ سے، ہم لغویات سے معروف ہو جاتے ہیں، اور ہمارا معاشرہ ان چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ خیر کی بات کو نشر کرنا سوشل میڈیا پہ، اسے تو توفیق ہی نہیں ہے حق بات کو، لیکن گالی دینا، وہ بوڑھا ہو، وہ بچہ ہو، نوجوان ہو، اس کو ہم فالو کرتے ہیں۔ بہت اچھا کیا، گویا کہ ہماری ذہنیت گالی گلوچ کی سیاست، گالی گلوچ کی تبلیغ کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ انہی علماء کو زیادہ پسند جو گالی گلوچ کرتے ہوں، جو تبرہ بازی کرتے ہوں ممبر و محراب سے، ان کی بہت زیادہ آپ دیکھ بھال کرتے ہیں، بڑی قدر کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سوشل میڈیا پہ جو تبرہ بازی کرتے ہیں، اور کسی قسم کی تبرہ بازی ہو، گالی گلوچ ہو، اس کو ہم بڑا ہی اوکے کہتے ہیں، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، پھیلاتے ہیں اس خبر پوری دنیا میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اپنا علمی لیول ذرا چیک کریں، اپنا اخلاقیات کا لیول چیک کریں، اپنے کردار کو چیک کریں۔ انا للہ و انا، ایک بوڑھے نے کیا گالی نکال دی، اس کو گالی کے پیچھے آپ سن رہے ہیں کیا کچھ ہو رہا، یہ ہوتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم تو یہی دعا کریں گے کہ اللہ ان بادلوں کو دوسرے علاقوں میں منتقل کر دے، اللہ ہمیں خوشگوار موسم عطا فرما دے۔ آمین کہہ دیں۔ اللہ ہمیں خوشگوار موسم عطا فرما دے، اللہ ہمارے فوت شدگان کی بخشش فرما دے، اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما دے، اے اللہ جو بھی مقروض ہیں ان کے قرضے اتارنے کے اسباب مہیا فرما، اللہ جو بے گھر ہیں انہیں اپنی چھت نصیب فرما، یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمارے ملک کی، پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما، اے اللہ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں سب کی مدد فرما۔
میرا پوتا ایک بیمار ہے، اسماعیل، بڑے بیٹے کا بیٹا ہے اسماعیل، 2 سال کا ہے، بیمار ہے، اس کی صحت کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ حاجی مسعود صاحب بیمار ہیں، حاجی صغیر صاحب بیمار ہیں، دیگر جتنے بھی بیمار ہیں، اللہ ہمارے تمام بیماروں کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو، سب کو صحت کاملہ عاجلہ نافع عطا فرمائے اور لمبی زندگی، صحت و ایمان والی عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔